والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا فارمیٹ ہے کہ ہم کسی ایک موضوع کا انتخاب کرنے کے بعد اس سے متعلقہ اکثر آیات آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ترتیب اس طرح ہوتی ہے کہ ہم پہلے آیت تلاوت کرتے ہیں، پھر اس کا ترجمہ، اس کے بعد مستند تفاسیر کی روشنی میں اس کی جو تفسیر منقول ہوتی ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور پھر اس سے جو درس و عبرت کے درس حاصل ہوتا ہے، عبرت کے کچھ نکات حاصل ہوتے ہیں، وہ عام فہم انداز میں آپ کے سامنے پیش کرنے کا موقع ملتا ہے اور پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ ہم نے مختلف موضوعات پر کلام کرتے ہوئے اپنے لاسٹ پروگرام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی تعلیمات کی روشنی میں رشتہ داروں کے حقوق کے بارے میں کلام کیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے جہاں جہاں رشتہ داروں کے بارے میں کچھ بیان فرمایا وہ ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، اور ساتھ ساتھ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے بھی اس کو مزین کرتے رہے۔ تو اس کا خلاصہ یہی تھا کہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، اور بغیر کسی شرعی وجہ کے رشتہ داروں سے قطع تعلق کر لینا، اچھے سلوک کو منقطع کر دینا، یہ اللہ تبارک و تعالی اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید ناپسندیدہ ہے۔ لہٰذا ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں سے اچھے سلوک کا سلسلہ جاری و ساری رکھیں، لیکن جہاں پر ہماری شریعت کسی چیز کو جائز کہتی ہے، بعض صورتوں میں اسے ناجائز اور حرام بھی قرار دے دیتی ہے۔ اسی طرح بہت سے امور ہوتے ہیں جن کو ناجائز قرار دیا جاتا ہے، لیکن ضرورت کے تحت، مصلحت کے تحت بعض اوقات انہی ناجائز امور کو انسان کے لیے جائز بھی کر دیا جاتا ہے۔ لیکن یہ حرام کو حلال یا حلال کو حرام، جائز کو ناجائز، ناجائز کو وقتی طور پہ جائز کرنا، یہ ہر ایک کو قدرت و اختیار حاصل نہیں ہے، بلکہ یہ منصب اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے علماء اسلام کو کہ وہ غور و تفکر کریں۔ کہیں تو ایسا ہوتا ہے کہ براہ راست اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہی اجازت نظر آ جاتی ہے، جیسے حالت اضطرار میں، یعنی انتہائی سخت بھوک کی حالت میں، جبکہ اور کوئی جان بچانے کا ذریعہ نہ ملے اور انسان کو یقین ہو کہ اب میں بھوک سے ہلاک ہی ہو جاؤں گا، خود قرآن عظیم مردار اور حرام کھانے کی اجازت مرحمت فرما دیتا ہے کہ آپ کھا کے اپنی جان بچا سکتے ہیں۔ تو ایسی بعض اوقات صراحتاً اجازتیں خود قرآن یا حدیث سے مل جاتی ہیں، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مجتہدین اپنے اجتہاد کی روشنی میں غور و تفکر کر کے فیصلہ کرتے ہیں کہ کون سی چیز ناجائز ہے، اور وقتی طور پر شریعت نے اس کے جواز یا رعایت کے بارے میں ہمیں اجازت دی ہے۔ پھر وہ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ بھئی اس حد تک آپ اس چیز سے استفادہ کر سکتے ہیں، اس لمٹ میں رہیں گے، اس حد میں رہیں گے تو آپ گناہگار نہیں ہوں گے اور رعایت آپ کے لیے مباح ہوگی، لیکن اگر آپ اس لمٹ کو کراس کر جائیں گے اور غلط رویہ اختیار کریں گے جو بغاوت میں شمار کیا جاتا ہے، یا اعتدال سے آگے بڑھنا جس کو ظلم سے بھی تعبیر کر دیا جاتا ہے، تو پھر آپ گناہگار ہوں گے اور مستحق عذاب نار ہوں گے۔ تو امید ہے کہ رشتہ داروں سے متعلق جیسے کہ اچھے سلوک کے بارے میں بیان کیا، وہیں پر یہ بات پھر بیان ہوئی اسی کے ضمن میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ تبارک و تعالی یا جہاد سے زیادہ اگر ہم ان دنیاوی اشیاء کو رکھیں اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو پس پش ڈال دیں اور ان کے احکامات کی پرواہ نہ کریں، تو پھر انسان عذاب میں بھی مبتلا ہو سکتا ہے۔ گویا کہ رشتہ داروں سے اچھا سلوک وہیں تک ہوگا جہاں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کا ارتکاب لازم نہ آئے۔ لہٰذا اب اس میں ہم نے پوری تفصیل آپ کو عرض کی تھی، لیکن چونکہ اس سلسلے کا یہ لاسٹ پروگرام ہے یعنی رشتہ داروں سے متعلق، تو میں تھوڑا سا خلاصہ اس کا عرض کر دیتا ہوں کہ سب سے پہلی چیز ہمارا عقیدہ ہوتا ہے۔ اگر کسی خاندان والے کا عقیدہ خراب ہو گیا ہے، مثال کے طور پہ وہ اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخیاں کرتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے، یا صحابہ کرام کو برا بھلا کہتا ہے، اولیاء اعظام کی شان میں گستاخی کرتا ہے، تو یہ چیز قطعاً غیر مناسب ہے اور سخت ناجائز ہے۔ ایسے شخص کو توبہ کی طرف مائل کرنے کے لیے اس کا وقتی طور پہ سوشل بائیکاٹ کرنا بہت ضروری ہے کہ اس سے قطع تعلق کیا جائے، دعا سلام کو ترک کیا جائے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے تقدیر کے منکر
یعنی تقدیر کے منکر میری امت کے مجوس ہیں۔ پھر فرمایا کہ اگر کوئی ان میں مر جائے تو اس کے جنازے میں شرکت نہ کرو، اگر بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت نہ کرو، اس سے دعا سلام نہ کرو، اس کے ساتھ کھاؤ پیو نہیں۔ اس طرح کی روایت جب ہمیں ملتی ہیں تو معلوم یہ ہوا کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اس کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں رشتہ داروں سے اچھے سلوک کا حکم دے کر اسے اخلاق حسنہ قرار دیا ہے، وہیں کسی بد مذہب شخص جو اسلامی بنیادی عقائد سے اپنے عقائد کو متصادم کر لیتا ہے، اس سے دور رہنے اور اس سے قطع تعلق کرنے کو حسن اخلاق قرار دے دیا ہے۔ اب حسن اخلاق آپ کے اور میرے قدرت و اختیار میں نہیں رہا کہ ہم کسی چیز کو حسن اخلاق قرار دے کر اور ہر شخص سے اس قسم کا معاملہ روا رکھیں، بلکہ ہماری شریعت بتائے گی کہ اس شخص سے آپ کا مسکرا کے ملنا، اس کی مصیبت میں کام آنا، اس کی سفارش کرنا، اور ضرورت پڑے تو مالی امداد کرنا، غم میں ہے تو تعزیت کر لینا، خوشی میں ہے تو اظہار خوشی اس کے ساتھ مل کر کرنا، یہ جائز اور روا ہوگا۔ لیکن یہی تمام امور اس شخص کے ساتھ اگر آپ کریں گے تو بد اخلاقی ہے، یہ گناہ ہے اور قابل گرفت ہوں گے۔ لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ اگر کسی کے عقائد میں خرابی ہو، جیسے کہ ہم نے آپ کو مثال بھی دی تھی کہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے جب ہجرت فرمائی اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے، تو پھر وہاں پر اگر ماں باپ ہیں، بھائی بہن ہیں، دوست احباب ہیں، پرانے رشتہ دار ہیں، خاندان ہے، برادری ہے، تو پھر کسی چیز کی پرواہ نہیں کی ہے، پھر ان کا بیک آؤٹ کر دیا۔ حتیٰ کہ جب جنگوں میں آمنے سامنے آئے ہیں تو ایک دوسرے پہ تلواریں نکالی ہیں کہ اصل حق اللہ تعالیٰ کا ہے، پھر اس کے رسول کا ہے اور اسلام کا حق ہے، پھر ماں باپ کا کہیں جا کر ہوگا، ماں باپ کا، رشتہ داروں کا حق وہ بعد میں بنتا ہے۔ لہذا اگر دو حقوق آپس میں ٹکرا جائیں تو حق اللہ اور حق الرسول اور حق الاسلام کو فوقیت حاصل ہوگی۔ یہ نہ صرف خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکل کر کے دکھایا کہ آپ کے خود خاندان برادری والے بہت سے ایسے تھے جیسے ابو جہل بھی اور ابو لہب بھی، لیکن جب مقابلے پر آئے ہیں تو پھر آئے ہیں۔ اسی طرح صحابہ کرام علیہم الرضوان نے بھی مختلف اپنے رشتہ داروں کے خلاف باقاعدہ، جو اصل میں کفر کے خلاف تھا، جہاد کیا ہے، اور اس وقت ذرہ برابر دل میں یہ خیال نہ آنے دیا کہ جی یہ میرا چچا ہے، یہ میرا کوئی دیگر رشتہ دار ہے، بلکہ پہلا حق اسلام کا ہے۔ یہی چیز ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ تو اسی معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی شخص اعلانیہ طور پہ ارتداد کر کے اسلام سے باہر ہو جاتا ہے، مثلا وہ کہتا ہے میں فلاں مذہب اختیار کر رہا ہوں، فلاں اختیار کرتا ہوں، تو ایک یہ، دوسرا یہ کہ وہ کہلاتا تو اپنے آپ کو مسلمان ہے لیکن اس کے عقائد بنیادی اسلامی عقائد سے ٹکرانا شروع کر دیں، پہلے ہم پیار محبت سے سمجھائیں گے، اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن اگر وہ کسی کی اصلاح اور نصیحت کو قبول کرنے کے لیے کسی بھی طریقے سے تیار نظر نہیں آئے گا، تو اب یہ نہیں کہیں گے کہ چلو جی چھوڑو یار، یہ اپنی قبر میں جائے گا، ہم اپنی قبر میں جائیں گے۔ یہ تو سب کو پتہ ہے کہ بھائی تم کسی کی قبر میں گھس نہیں سکتے ہو، نہ وہ آپ کی قبر کے اندر کوئی دروازہ بنا کے داخل ہو سکتا ہے، یہ جملہ کہنے سے فائدہ کیا ہے؟ اصل یہ ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ کیا ہم اس کو نظر انداز کر کے، اس کی اس خرابی عقائد کو بالکل فراموش کر کے اس کے ساتھ ویسے ہی ہنس سکتے ہیں، بیٹھ سکتے ہیں، اسے شادی بیاہ میں بلا سکتے ہیں یا نہیں؟ شریعت کیا کہتی ہے یہ دیکھنا چاہیے۔ آپ کو کس نے اختیار دیا ہے کہ آپ کسی کو اس طریقے سے غلط روش پر جاتے ہوئے دیکھنے کے باوجود بڑے ہی پیارے انداز سے نظر انداز کر دیں؟ کوئی 10 روپے کا آپ کو نقصان کر دے تو منہ بن جائے اور آپ ساری زندگی اس سے گفتگو نہ کریں، اور کوئی دین اسلام کے نقصان کا سبب بن رہا ہو تو اس کو فراموش کر دیا جائے، یہ صحیح نہیں ہوتا ہے۔ اس کی اصلاح اور تنبیہ کے لیے ہی یہ اقدامات کیے گئے ہیں کہ اس کو تھوڑا سا چھوڑا جائے، تاکہ اس کو احساس ہو کہ میں نے اپنے اس غلط رویے کی بنا پر کتنے لوگوں کو چھوڑ دیا ہے، اور یہ لوگ جو میرے قریبی رشتہ دار تھے اب مجھ سے نفرت کرنے لگے ہیں، تو پھر اس کو انشاءاللہ اصلاح کی طرف آنے کے لیے آسانی میسر آئے گی۔ اور اگر ہم کسی کے خراب عقائد کے باوجود اس کے ساتھ اٹھیں گے، بیٹھیں گے اور اس کی خاطر مدارات کریں گے، تو یقینی سی بات ہے کہ اسے کبھی بھی اپنی غلطی کا احساس نہیں ہوگا۔ ایک چیز یہ، دوسرا پھر عمل کی بات آتی ہے کہ بعض بے عمل ایسے ہوتے ہیں خاندان میں کہ جن کے مضر اثرات اولاد اور نسل کے اندر منتقل ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے، ایسے لوگوں سے بھی بچنے کا حکم ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی چرس پیتا ہے، ہیروئن پیتا ہے، اعلانیہ شراب پیتا ہے، اور عورتوں سے مراسم رکھتا ہے، سب جانتے ہیں کہ وہ عورتوں کے ساتھ مختلف ناجائز تعلقات رکھتا ہے، تو ایسی صورت میں ایسے شخص سے جو اعلانیہ طور پہ ایسا کر رہا ہو بچنا ہوگا۔
یوں ہی بعض لوگ ہوتے ہیں بڑی معذرت کے ساتھ کہ 3 طلاقیں دے دیتے ہیں، اور اس کے بعد کہیں سے بھی کوئی فتویٰ لے کر کسی سے کوئی مسئلہ پوچھ کر وہ بغیر حلالہ کے ساتھ رہنا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پہ فرمایا کہ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، کہ پھر اگر شوہر بیوی کو تیسری طلاق دے دے تو یہ عورت پہلے شوہر کے لیے اس وقت تک حلال نہ ہوگی جب تک کہ اس کے علاوہ کسی اور شخص سے نکاح نہ کر لے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عورت کو اس کی عدت گزارنے کے بعد، جس پہلے شوہر نے 3 طلاقیں دی ہیں، پھر اس کو کسی اور شخص سے نکاح کرنا ہوگا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، بخاری کی روایت، ایک عورت نے آ کے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے شوہر نے مجھے 3 طلاقیں دیں اور میں نے پھر کسی اور شخص سے نکاح کیا، اور ابھی ہمارے درمیان تعلق قائم نہیں ہوا، لیکن میں پہلے شوہر کے پاس جانا چاہتی ہوں، تو کیا میرے لیے صحیح ہے؟ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، تو اس کے لیے اس وقت تک حلال نہ ہوگی جب تک کہ وہ تیرا اور تو اس کا کچھ شہد نہ چکھ لے۔ تو یہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے شرم و حیا کی وجہ سے کنایہ لفظ استعمال کیا۔ تھوڑا شہد چکھنے کا مطلب ہے کہ تمہارا کم از کم جسمانی تعلق ایک بار قائم ہونا چاہیے، اس کے بعد پھر تم پہلے شوہر کے پاس جا سکتی ہو۔ لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ یہ دونوں چیزیں ہیں، پہلے دوسرے شخص سے نکاح کرنا، پھر تعلق قائم ہونا۔ اس کے بعد پھر یقینی سی بات ہے جب وہ غیر کی منکوحہ ہے تو پہلے شوہر کے پاس تو نہیں جا سکتی۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ دوسرا شوہر اسے اپنی مرضی سے طلاق بھی دے، پھر یہ اس کی عدت گزارے، پھر پہلے شوہر کے پاس آ سکتی ہے۔ لیکن ہمیں ایسے بے شمار کیسز ملے ہیں، ہماری زندگی میں آئے ہیں کہ پہلے تو لڑائی جھگڑا خوب ڈٹ کے کیا، اچھی طریقے سے خوب، مطلب قیودات شرعیہ کا مذاق اڑایا اور طلاق دے دی غصے میں آ کر۔ اس کے بعد پھر انہیں چھوٹے چھوٹے بچے نظر آتے ہیں، جی ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، رل جائیں گے ہمارے بچے۔ تو بھئی پہلے آپ نے جھگڑا کیوں کیا تھا؟ پہلے چھوٹے بچوں کا خیال نہیں تھا جب آپ مار رہے تھے، پیٹ رہے تھے، خراب قسم کی مغلظات زبان سے نکال رہے تھے، ایک دوسرے کے خاندان کو کھنگال رہے تھے؟ اس وقت سہمے ہوئے بچے نظر نہیں آ رہے تھے، اس وقت ان کے چہروں پہ ڈر اور خوف نظر نہیں آ رہا تھا، اس وقت بڑے بہادر بنے ہوئے ایک دوسرے کے خلاف حملے کر رہے تھے۔ اور جب یہ 3 طلاقیں ہو گئیں تو پھر وہ بچے درمیان میں آ گئے، ان کے معصوم چہرے بھی سامنے آ گئے، ان کی پریشانی بھی سامنے آ گئی، اور اس میں پھر وہی زیادتی کہ پہلے ایک تو گناہ کیا کہ 3 طلاقیں دے ڈالی ایک ساتھ، اور پھر یہ دوسرا گناہ کہ اب انہی بچوں کو معصوم بنا کے، ڈھال بنا کے اپنے نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے پھر وہ کہتے ہیں کہ چلو جی بس اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے، صلح کر لی ہم نے آپس میں۔ کیسے صلح کر لی ہے کہ شریعت نے آپ کو اجازت دی ہے؟ اس قسم کے جو حضرات ہیں جو 3 طلاقوں کے بعد بڑے مزے سے ساتھ رہ کر دنیا میں مزے کر رہے ہیں، لیکن آخرت میں تو بہرحال دردناک انجام ان کا مقدر بنے گا، کیونکہ قرآن و حدیث کے خلاف جو چلے گا اس کا انجام ایسا ہی ہوگا۔ تو ایسے لوگ اگر ہیں تو ان کا بھی خاندان میں بائیک آؤٹ کرنا چاہیے کہ نہیں، یہ تم جو اعلانیہ طور پہ گناہ کر رہے ہو کہ اب میاں بیوی نہیں رہے ہو، اور بغیر حلالہ کے تمہارا ساتھ رہنا کسی بھی طریقے سے درست نہیں ہے۔ تو اگر ہم ان کے اس گناہ کے باوجود کہیں کہ چلو جی انہوں نے اپنی قبر میں جانا ہے اور میل ملاقات رکھیں، تو کب وہ گناہ چھوڑیں گے؟ ان کو تو بالکل علیحدہ کر دیا جائے تو پھر ان کی بدنامی بھی ہوگی، ان کو افسوس ہوگا، اور کہ سارے خاندان والے دور ہو گئے تو پھر کچھ شرم و حیا آئے گی اور وہ گناہ سے باز آئیں گے۔ اس لیے اگر کوئی اعلانیہ طور پہ گناہ کر رہا ہو تو اس سے ضرور بچیں، اگر نہیں بچیں گے تو پھر یاد رکھیں یہ ہو سکتا ہے کہ ان کا یہی اسی طرح کا جرم آپ کے خاندان میں، آپ کے گھر میں بھی سرایت کر جائے، گھر والے پھر جرأت مند ہوتے ہیں، ہماری نسلیں ہو سکتا ہے ان کا اثر قبول کر کے وہ اس قسم کے افعال پر جرأت مند ہو جائے، پھر آدمی سر پکڑ کے روئے گا کہ یہ ہم نے کیا کیا۔ اس لیے مروت اپنے مقام پر، محبت اپنے مقام پر، خاندانی تعلقات اپنے مقام پر، لیکن جب بات آ جائے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، پھر حق اسلام کی بات آ جائے، تو یہی پھر وقت آزمائش اور وقت امتحان ہوتا ہے، جس میں انسان اپنے ایمان کے بارے میں ایک ثبوت فراہم کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے کہ بتاؤ کہ تمہارا ایمان کامل ہے یا ناقص ہے۔ اگر وہ واقعی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے حق کو مقدم رکھے تو ہم کہیں گے اس کا ایمان کامل ہے، اور جو ہتھیار ڈال کر غلط لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کر دے تو ہم کہیں گے اس کا ایمان ناقص ہے۔ اسی طریقے سے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی فتنہ فساد والا شخص ہوتا ہے کہ وہ لڑائی، ہمیں پتہ ہے کہ جب یہ گھر میں آ کر جاتا ہے گھر میں لڑائی شروع ہو جاتی ہے، وہ لگائی بجھائی کرنے کے ماہر ہوتے ہیں۔ جیسے کہ نئی نئی شادی ہوتی ہے، آپ دیکھیں یہ عورتیں آ جاتی ہیں محلے کی یا خاندان کی عورتیں، بہو سے آ کے علیحدہ پوچھیں گی، موقع مل جائے گا، وہ جیسے کچن میں کھڑی ہے، ساس وہاں ہے، میں ابھی آئی، اور یہ نکلی اور سیدھی کچن کے اندر گھس گئیں، ہاں اور وہ کیا حال چال ہے بیٹا، صحیح ہو، خیریت سے ہے؟ پھر آہستہ سے پوچھیں گی ساس صحیح چل رہی ہے کہ نہیں چل رہی تمہاری؟ اب وہ لڑکی ذرا بھی گھبرا کے الٹا سیدھا کچھ بول دے، بس وہاں سے ایک بات آ گئی،
پھر یہاں پہنچ جائیں گی، اپنے وہ ساس سے پوچھیں گی کیسے چل رہی ہیں تمہاری بہو، کہنا مانتی نہیں مانتی، گھر کا کام کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی، تمہارے پاس بیٹھ کے تمہاری خدمت کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی۔ خواہ مخواہ کے ایسے کویسچنز کے بدگمانیاں پیدا ہوں، ایک دوسرے سے نفرت پیدا ہو، پھر اس کی بات ادھر لگا دینا، اس کی بات ادھر لگا دینا، جھگڑا کروا کے، اور وہ گئی انٹی تو مطلب برقعے سنبھال کے اور چادر سنبھال کے ایک نئے مشن کے اوپر۔ تو اس قسم کے جو فتنے باز خاندان کے اندر افراد ہوں جن کے بارے میں گمان ہے کہ وہ بیٹے کو باپ سے دور کر دیتے ہیں، بہو کو ساس سے، ساس کو بہو سے لڑوا دیتے ہیں اور آپس میں پھوٹ ڈلوا دیتے ہیں، ایسے کمبختوں سے بھی دور رہنا بہت ضروری ہے۔ میں نے ان کو کمبخت اس لیے کہا کہ ان کا مشن یہ ہوتا ہے کہ شیطان کو کہتے ہیں چچا جان آپ آرام سے بیٹھیے، ہم ہیں نا، ہم بے فکر رہیے، جو کام آپ کا ہے وہ ہم کریں گے، اور یہ کود کے پورے خاندان کو لڑوا کر سائیڈ میں کھڑے ہو کے بڑے خوش ہوتے ہیں۔ ان کے باطن کے اندر اتنی زیادہ خباثت ہوتی ہے کہ وہ اس قسم کے لڑائی جھگڑوں کو دیکھ کر، فتنہ فساد کو دیکھ کر اپنے لیے تسکین قلب کا سامان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس طرح کے ہر خاندان میں تقریباً 2-3 فتنے باز ضرور ہوتے ہیں، انہیں پہچاننا بہت ضروری ہوتا ہے اور انہیں اپنے صفوف سے نکال کر دھکیل دینا بہت ضروری ہے۔ یا تو اپنی حرکتیں درست کریں اور اس قسم کی باتیں نہ کریں، ورنہ فتنہ باز جو ہے بہت خطرناک ہے، یاد رکھیں۔ الفتنۃ اشد من القتل، یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ فتنہ قتل سے بھی زیادہ شدید ہوتا ہے، اور فتنے باز یقینی سی بات ہے کہ وہ بھی بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ ہم بعض اوقات کہتے ہیں جی بیچارہ کیا کر رہا ہے، نمازی بھی ہے، سب کچھ ہے، خالی ادھر ادھر کی لگا دیتا ہے تھوڑی سی۔ ارے بھائی خالی نہیں ہے، یہ بہت بڑی چیز ہے، ایسے لوگوں سے بچیں، اور بلا برا مانے اگر کوئی ایسا ہمیں سن رہا ہے تو وہ اپنی عادت کو ترک کرے۔ سوچئے کہ آپ کیا کر رہے ہیں، مسلمانوں کو آپس میں لڑوا رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ملنے کا حکم دے، اسلام ہمیں ملانے کے لیے آئے، آپ ہمیں توڑوا رہے ہیں، تو پھر یقینی سی بات ہے کہ جو ہمیں توڑے گا، جو مسلمانوں کو توڑے گا، جو خاندان والوں کو توڑے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے موت کے وقت قبر میں اور میدان محشر میں توڑ کر رکھ دے گا۔ اس وقت اس کو احساس ہوگا یہ میں نے کیا کیا، یہ فتنہ بازی کس قدر خطرناک تھی۔ ایسی بعض عورتیں ہوتی ہیں جو جادو ٹونے کی بڑے ماہر ہوتی ہیں، عاملوں کے پاس آنا جانا اور جادوگروں سے رابطے کرنا رکھنا، یہ ان کا معمول ہوتا ہے، اور زیادہ تر وہ ہوتی ہیں جنہیں گھر میں کوئی کام نہیں ہوتا، خود ان کے گھر میں بے سکونیاں ہوتی ہیں، کوئی کام نہیں ہوتا، لیکن وہ برقع سنبھالا صبح صبح اور نکل گئی جی انٹی مشن کے اوپر، کبھی اس عامل کے پاس، کبھی اس عامل کے پاس، کچھ اس کو دبا دو، اس کو یہ کر لو، پھر دوسروں کو ترغیب دیتی ہیں کہ اچھا تمہارے ساتھ یہ تم فکر مت کرو، میرے پاس بڑے بڑے عاملین ہیں، تمہارا میں کام کروا دوں گی، کسی سے 5,000، کسی سے 10,000، کسی سے 2,000، کسی سے 3,000، اس طرح کر کے وہ خاندان کے اندر بیویوں کو اکساتی ہیں کہ تم اپنے شوہر پہ اگر حکومت کرنی ہے تو فلاں عامل کے پاس جاؤ، بڑا زبردست تعویذ دیتا ہے، فلاں کو دلوایا تھا، اس کے بعد شوہر ایسا ہو گیا ہے جیسے بکرا، یہ گلے میں پٹا ڈال کے کھینچتی ہے تو وہ پیچھے پیچھے چلنا شروع کر دیتا ہے، وہ دوسری کو بھی جوش چڑھتا ہے کہ اچھا اگر ایسا غلام بنا سکتی ہوں تو بہت اچھی بات ہے۔ تو اس قسم کی جو عورتیں ہوتی ہیں ان سے بھی بچنا بہت ضروری ہے خاندان کی، کہ جو فتنہ فساد کے حامل ہوں۔ تو یہ کوئی قطع رحمی میں نہیں آئے گا، قطع تعلق میں نہیں آئے گا، انشاءاللہ عافیت رہے گی۔ یہ اس سلسلے کا ہمارا لاسٹ پروگرام تھا۔ نیکسٹ انشاءاللہ پروگرام میں ہم نشے سے متعلق کچھ بات لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، وآخر دعوانا